بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے اور سیرت کا مکی دور چل رہا تھا. سارے عرب سے لوگ آتے تھے, بیت اللہ کا قصد کرتے تھے. آج کے دنوں میں یہاں پہ آپ کہہ لیں میلے ٹھیلے لگتے تھے. ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی, مکہ جو ہے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی. اور خاندان کے بعد پھر قوم کو دعوت دی. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اپنی دعوت کو بڑھایا. مطلب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر کسی نے کوئی دین کا کام کرنا ہے تو ان مراحل سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے. اور یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ سیرت کو نہیں پڑھتا. سیرت کو پڑھ لے تو یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو بندہ بھی آج دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا, تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو یہ ٹیگنگ کرے گا. تو انسان جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. مولانا مودودی تو خیر کچھ چھوڑے ہی نا. علماء کی ایک جماعت تھی ماشاءاللہ سے, انہیں اتنا پیار تھا, محبت تھی مولانا مودودی سے. وہ کہتے تھے کہ ایک مودودی سو یہودی. تو ٹیگنگ کی جاتی ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سوشل پریشر ہوتا تھا. بعض علماء نے صحیح باتیں لکھا ہے کہ بہت ساری علمی آراء ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اس کا اظہار نہیں کر سکتے, سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے. بہت بڑا آدمی ہے یہ. بلکہ آپ یہ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا, آج کل میرے خلاف ایک مہم چلائی ہے انہوں نے کہ یہ حضرت متا کے قائل ہیں, حالانکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ متا جائز ہے. خیر بار وہ ایک علمی ڈبیٹ تھی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا وہ واقعہ بہت بیان کرتے تھے نا کہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین, خیر میں نام نہیں لیتا, تو کہتے ہیں وہ آئے, مجھ سے ملاقات کی. ملاقات میں لمبی چوڑی بات جاری رہی. آخر میں مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو درس قرآن کی اجازت نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آپ سے اجازت مانگی کب؟ جب آپ یہاں پر پہنچے نا آگے, فینارذو فکل اندر تکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود. دیکھو اگر تم اعراض کر رہے ہو نا, تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو قوم عاد و سمود پہ آیا تھا. تو اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ اسے لگا کہ جی یہ اب عذاب آیا کیا آیا. تو اس نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے. تو یہودیوں نے پھر ان کو 3 سوال بتائے تھے, وہی جن کے اوپر پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. جن سے پوچھو روح کیا ہے, اصحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. ابو لہب کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے بازاروں میں, تو آپ کے پیچھے پیچھے اللہ کے رسول کسی بھی قبیلے کے لوگوں سے جو کہ دور دراز سے آئے ہوتے تھے حج کے لیے ملاقات کرتے تھے, تو وہ وہاں پہنچ جاتا تھا. میں جانتا ہوں, میرا بھتیجا ہے, مجھے پتا ہے کیا ہے کیا ہے. اب صرف یہ ایک جملہ بہت کافی ہو جاتا تھا کہ وہ آپ کی دعوت کے اثر کو ظاہر کر. تو ہم 5-7 دوست تھے, تو چلے گئے داتا دربار. ہم مسجد میں نماز پڑھی, اور عصر کی نماز تھی, تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے. وہی ہمارے جو پٹھان ساتھی تھے, ہم ساتھ بیٹھ گئے. سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ سنتے رہے. مولوی صاحب ہے, پتہ نہیں کو پیر صاحب ہے, کیا ہے. پھر جب انہوں نے کہا نا جی داتا صاحب سے کچھ نہیں ہوتا, باقاعدہ یہ اس قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا, لوگ کھڑے ہو گئے, مجمع لگ گیا, جھگڑا شروع ہو گیا, پولیس آ گئی. بڑی مشکل سے پھر پولیس نے جان چھڑائی. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اللہ تعالیٰ نے تو تذکرہ کیا نا مذمت کے انداز میں, لات کو دیکھو, عزیٰ کو دیکھو, اور یہ تیسری منات کو دیکھو. تو جب وہ تذکرہ آیا تھا تو اب قریش نے یہ بات بنائی کہ جی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بدھوں کی بھی جو ہے وہ تعریف کی ہے. اچھا یہاں پہ جو روایت ہے نا, اب مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے. شیطان نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ 2 آیتیں جاری کروا دی, جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا, حالانکہ یہ بات تھی ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے اور سیرت کا مکی دور چل رہا تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دعوتی مراحل تھے, خاص طور پہ خفیہ اور پبلکلی جو آپ نے دعوت دی, تو ایک ترتیب سے آپ کی دعوت میں ہمیں مطلب ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے نا. پہلے خفیہ دعوت کا سے آپ نے آغاز کیا اپنے کام کا, ایکسیپٹنس نہیں تھی سوسائٹی میں, اور جب کچھ لوگ جو ہے ان کا حلقہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے خاندان کو دعوت دی, اور خاندان کے بعد پھر قوم کو دعوت دی. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اپنی دعوت کو بڑھایا. تو 3 سال تک دعوت خفیہ رہی تھی, اس کے بعد اعلانیہ شروع ہو گئی. 3 سال خیر کافی عرصہ ہے. مطلب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر کسی نے کوئی دین کا کام کرنا ہے تو ان مراحل سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے. ایک دم سے لوگوں کے سروں پہ بم نہ پھوڑ دے. تو بعض اوقات یہ ہے جیسے اللہ کے رسول نے بھی کہا, یہ بات کہی کہ دین جو ہے وہ اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا اور پھر دوبارہ اجنبی بن جائے گا. جب دوبارہ اجنبی بن جائے گا تو اب ظاہری بات ہے لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر اپنی دعوت کو پھیلائے, عام کرے. اس کے بعد جو مرحلہ ہے دعوت کے بعد, یعنی نبوت کا مرحلہ تھا, پہلا بڑا فیز تھا, پھر دعوت کا, پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ تشدد, پرسیکیوشن شروع ہو گئی. ایکسیپٹنس نہیں تھی. تو اب اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان میں جو صورتیں تھیں اس میں ایک چیز جس کا قرآن نے تذکرہ کیا, استہزاء, موکنگ, میمکنگ
آج بھی ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، پکارے گا کسی حق سچ بات کی طرف، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. کیونکہ سوسائٹی میں جو چیزیں، جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کی تو ایکسیپٹنس ہوتی ہے، نئی بات کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. شروع میں لوگ مذاق ہی اڑاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو قرآن مجید نے بھی 3 چیزوں کا تذکرہ کیا. آپ کو فارچون ٹیلر کہا گیا، کاہن کہا گیا. ٹیگنگ ہوتی ہے نا، آج بھی ٹیگنگ ہوتی ہے، لوگ ٹیگ لگاتے ہیں آپ کو. وہ ٹیگنگ اس لیے کی جاتی ہے، ہاں مطلب لوگوں کو نا آپ سے ڈیٹیچ کیا جائے. اور یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ سیرت کو نہیں پڑھتا. سیرت کو پڑھ لے تو یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جب سیکٹیرینزم مطلب اپنی انتہائی حدود کو چھوتا ہے تو یہ مذہبی طبقے آپس میں ایک دوسرے کو ٹیگنگ شروع کر دیتے ہیں. اور مقصد اس میں یہی ہوتا ہے کہ دوسروں سے مطلب رافسی، ناسبی، مختلف قسم کے ٹائٹلز آپ کو ہے، تو وہ آپ کو ایک دوسرے کو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی رافسی ہو، کوئی ناسبی ہو، وہ ہوں گے، ہوتے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی رافسی ناسبی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو بنا دیا جاتا ہے، ٹیگنگ شروع کر دی جاتی ہے. ود ان اسکول آف تھاٹ شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اس سے روک کے اپنی طرف ان کا رخ کیا جائے. زیادہ تر مسئلہ تو ہمارے ہاں، وہاں پہ بھی خیر دنیا داری کا ہی تھا، سیدھی سی بات ہے. یہاں پہ بھی چندوں کا مسئلہ ہے. اندر جا کے دیکھیں تو وہ پیچھے سارا مسئلہ مال و دولت کا ہی نکلتا ہے. ان کا بھی سارا مذہب بیسیکلی چل رہا تھا، مطلب ان کی ساری دنیا ان کے مذہب کے اوپر چل رہی تھی نا. جو بت پرستی کا مذہب تھا وہ صرف ان کے لیے ریلیجن نہیں تھا، ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ تھا. تو سارے قبائل کے بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی یرمغال بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اس طرح سے ان کی چودراہٹیں قائم تھیں. سارے عرب سے لوگ آتے تھے، بیت اللہ کا قصد کرتے تھے. حج کے دنوں میں یہاں پہ آپ کہہ لیں میلے ٹھیلے لگتے تھے. ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی مکہ، جو ہے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی. یمن سے قافلے آتے تھے اور اوپر شام سے آتے تھے، ادھر حبشہ سے اور ادھر ایران سے. 4 ہی بڑی پاورز تھی اس وقت. شام میں رومنز بیٹھے تھے، ایران میں پرشینز بیٹھے تھے. بہت بڑی پاورز تھی، اس وقت کی سپر پاور تھی. رشیا، امریکہ آپ کہہ لیں. اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جو حج کرنے آ رہے تھے، کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ یمن وغیرہ. یمنیوں میں بت پرست تھے، بت پرست لوگ تھے. یمن میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ بت پرستی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو سارے تھے نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے مکہ والے. تو یہ نیچے جو یمن والے تھے یہ بھی اوپر سے سیمیٹک والے ہی تھے. باقی یہ ہے کہ چونکہ یہ مین تجارتی روٹس تھے تو عیسائی وغیرہ اور یہودی بھی عام تھے. یہاں پہ مدینہ میں جیسے یہودی تھے، خیبر میں یہودی تھے، اور اسی طرح سے نجران میں نیچے. نجران پہلے یمن کا حصہ تھا، آج کل سعودی عرب کا حصہ ہے، وہاں عیسائیوں کا گڑھ تھا. حبشہ میں پیچھے عیسائی تھے. تو بہرحال ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تو یہ بن گئی تھی. تو استہزاء جو ہے وہ کافی زیادہ کیا جاتا تھا، ٹیگنگ کی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ دیا، فارچون ٹیلر بنا دیا، شاعر بنا دیا کہ جی پوئٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کبھی مجنون کہہ دیا. تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. جیسے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ طور کی. قرآن نے کئی ایک مقامات پہ ان الزامات کا تذکرہ کیا. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. آپ کے رب کی مہربانی سے آپ نہ تو کوئی کاہن ہے، فارچون ٹیلر ہیں، نہ ہی آپ مجنون ہیں. ہم یقولون شاعر، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ شاعر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی آج دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا، تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو یہ ٹیگنگ کرے گا. تو انسان جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. ہمارے مسلمانوں کو مطلب دیکھیں نا، جن لوگوں نے بھی کوئی اصلاح کا کام کیا آپ سوسائٹی میں، ان کو مطلب ٹیگ کیا گیا ہے نا. اب جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ٹیگ لگا دیے، اور کچھ نہ ملے تو جی یہ کوئی عالم فاضل ہے. مطلب اور کچھ نہ ملے تو ایک یہ اعتراض بہت کافی ہوتا ہے کہ کس مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، ٹھیک ہے.
وہ اگر وہ فارغ ہوتے نا کہ مدرسے میں تو وہ یہ نہ کر سکتے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، اگر کسی مدرسے کے فارغ ہوتے تو شاید یہ کام نہ کر سکتے، اتنے لوگ مسلمان نہ کر پاتے. تو اب ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، کلمہ پڑھوایا، ٹھیک ہے. ہزاروں لوگ ان کی لڑائی میں نہیں کرتے. کمپیریٹیو ریلیجن میں ان کی کافی ساری خدمات ہیں. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، انسان کو نظر انداز کرنی چاہیے. ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ان کو ٹیگ کیا گیا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، ان کو ٹیگ کیا گیا، خاتون ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ جی یہ فتوے دیتی پھرتی ہے. باقاعدہ ریٹن فتوے آئے دیوبند کی طرف سے بھی، اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی. ڈاکٹر اسرار کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. تو یہ ان کے نظریات ہیں. مولانا مودودی تو خیر کچھ چھوڑے ہی نہ. علماء کی ایک جماعت تھی ماشاءاللہ سے، انہیں اتنا پیار تھا، محبت تھی مولانا مودودی سے، وہ کہتے تھے کہ ایک مودودی سو یہودی. تو ٹیگنگ کی جاتی ہے یہ، اور اس قسم کے نعرے جو ہے وہ معروف کر دیں. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے اندر کچھ خطائیں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. کسی کا خیر کا کام غالب ہو تو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مذہبی طبقے کا صحیح بات ہے بہت بڑا عالم ہے، پازیٹیو کام، پروڈکٹیو کام کرتے نہیں ہیں. یعنی سوسائٹی میں نکل کے اس طبقے میں جو کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہاں جا کے کوئی کام کرنا، اپنے سرکل میں، محدود سرکل میں، وہ کوئی بات تھوڑی ہے. مطلب کیا ہے، چند لوگوں کو آپ جو ہے وہ نماز روزہ کروا رہے ہیں. وہ تبلیغ والے نا جیسے اپنی وہ تبلیغیوں کے گھروں میں جا کے گشت کر کے آ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ساری اب یہی کام کر رہے ہیں. وہ جلسہ کوئی بھی جماعت والے کرتے ہیں نا تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں. وہ یہاں بھی پہنچ گیا، وہاں بھی پہنچ گیا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، اچھا ماشاء اللہ. لیکن وہ جو 95% طبقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھا ہے، کالجز سے، اسکول سے نکل رہا ہے، یا بازاروں میں بیٹھا ہے، آپ وہاں کون جاتا ہے؟ بہت کم. تو اب ہمارے یہاں مذہبی طبقات کیا کرتے ہیں کہ جن کی ایکسیس وہاں تک ہو جاتی ہے تو ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ یہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں، لوگ کہیں گے یہ کام کر رہے ہیں دین کا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس قسم کی نا ٹیگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ پازیٹیو کام کریں، آپ بھی پازیٹیو کام کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ. آپس کی لڑائیاں ہیں اس سے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپس میں کوئی خوش ہوں. مطلب وہ روایتی لوگ، چلو ان کو تو آپ نے ٹیگ کر دیا، روایتی لوگ کوئی آپس میں خوش ہوں، وہ بھی نہیں ہے. تو خیر بہرحال یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں نا اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، ٹیگنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کوئی کیسا بھی کیوں نہ، بس ڈیبیٹ کریں، بس زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے اس کو جو آپ ریفیوٹ کریں، بس ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آتی. خیر بہرحال دوسرا کیا ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، دوسرا کیا ہے دباؤ، سوشل پریشر. یہ بھی آج کل آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ ایک پوسٹ لکھ دیں فیس بک کے اوپر، ادھر سے ادھر سے حافظ صاحب ڈیلیٹ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا شفقت کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ ہی ایک ایسا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جو شاید شفقت کے قابل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں تو میں چیزیں ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں. اب تھوڑا سا یعنی کہ ان کے سوچ سے باہر نکل کے کام کرنا چاہیں گے نا، وہ آپ کو ادھر ہی دبا دیں گے، لوگ آپ پاس میں. تو یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سوشل پریشر ہوتا تھا. بعض علماء نے صحیح باتیں لکھا ہے کہ بہت ساری علمی آراء ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کا اظہار نہیں کر سکتے، سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتی. بہت بڑا المیہ یہ. بلکہ یہ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا، آج کل میرے خلاف بھی ایک مہم چلائی ہے انہوں نے کہ یہ حضرت متع کے قائل ہیں، حالانکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ متع جائز ہے. خیر بہر وہ ایک علمی ڈیبیٹ تھی کہ صحابہ میں اختلاف تھا متع کے حوالے سے یا تابعین میں تھا، تو وہ کہیں پہ آ گئی. حالانکہ میں نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، 3 دفعہ لکھا کتاب میں کہ میں تو یہ کہتا ہوں میری رائے ہے کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. لیکن اس کے باوجود وہ برداشت ہی نہیں ہے. تو وہ خیر 3 کو 1 سمجھتے ہیں یا 3 سمجھتے ہیں، انہیں برداشت ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کیوں بیان کرتے ہیں کہ جی صحابہ میں اختلاف تھا. اب بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اب کیا کریں. صحیح مسلم میں 19 روایتیں ہیں،
متع کے جواز کی. صحیح بخاری میں 4 روایتیں متع کے جواز کی. اب آپ نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں؟ اب صرف صحیحین کی یہ حالت ہے، باقی تو کیا کچھ لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے. مطلب میں نہیں دیتا، اب پھر کوئی نہ نکال لے سے. اب وہ ایسی ایک بات آ گئی نا کہ پریشر کتنا ہوتا تھا، وہ پریشر کی مثال اب آپ کو بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کے جتنے شاگرد تھے نا وہ بھی متع کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے مکہ میں. ایک بڑے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے عطا بن ابی رباح، مفسرین میں سے ہیں، بڑے ان کے اقوال آپ کو تفسیر میں ملتے ہیں، تفسیر بالمعصوم، ہاں تابعین میں سے بڑے قابل شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے. ان کے پاس ایک راوی آیا، کہنا کہ جی متع جائز ہے. ہاں جاؤ کر لو. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ بڑے کھلے ڈولی لوگ ہیں. وہ مدینہ میں گیا. مدینہ میں لوگ بڑے سخت تھے، وہ جواز کے قائل نہیں تھے مدینہ والے نا. وہ تو یہاں تک کہتے تھے رجم کر دیں گے، متع کی طرف گئے تو رجم کر دیں گے. تو ایک قاسم بڑے فقیہ تھے مدینہ کے، وہ ان کے پاس گیا. وہی راوی ان کے پاس گیا، کہنا کہ جی متع جائز ہے. نہیں جائز تو نہیں ہے، حرام ہے. کہا جی وہ جو مکہ میں بیٹھے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں جائز ہے. کس نے کہا؟ عطا نے. چلو چلتے ہیں. آ گئے جی وہ قاسم، وہ بھی آ گئے اور وہ راوی بھی ان کو لے کے آیا عطا کے پاس. ہاں جی متع جائز ہے؟ عطا نے نہیں جائز نہیں ہے. وہ راوی حیران بنا ہکا بکا. اوکے حضرت آپ نے مجھے کہا تھا متع جائز ہے. اچھا یہ روایت ہے، یہ روایت ہے. اور راوی کہ آپ نے مجھے کہا تھا متع جائز ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جائز نہیں ہے. نہیں میں نے کب کہا تھا. اچھا وہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ قاسم صاحب بھی خوش ہو گئے، ٹھیک ہے چلے گئے. وہ واپس مدینہ چلے گئے. مدینہ کے بڑے فقہاء میں سے تھے، فقہائے سبع بڑے معروف تھے مدینہ کے، کبھی آپ پڑھیں 7 فقہاء. جب وہ چلے گئے تو یہ راوی کہتا ہے میں بیٹھا رہا. جب وہ چلے گئے میں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ گئی ہو، آپ بڑے عالم ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے غلطی لگی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تجھے غلطی نہیں لگی. تو کہتا ہے واقعتاً آپ نے مجھے کہا تھا کہ متع جائز ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے تجھے کہا تھا متع جائز ہے. انہوں نے کہا بولے کیوں نہیں پھر؟ بولے کیوں نہیں؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے لانتے سمیٹوں. یہی الفاظ ہیں. میں اہل مدینہ کی لانتے نہیں سمیٹ سکتا. تو نے مسئلہ پوچھا تھا تجھے بتا دیا. اب یہ تو نے کیا کام شروع کر دیا، اٹھا کے ان کو لے آئے میرے پاس. ٹھیک ہے یہ تابعین کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی معاملہ یہی تھا. ٹھیک ہے آسان نہیں تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا جی متع جائز ہے، انہوں نے کہا نہیں حرام ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو عبداللہ ابن عباس فتویٰ دے رہے ہیں کہ جائز ہے. کہنے کہ حضرت عمر کے دور میں تو بولے ہی نہیں. جب حضرت عمر نے ممبر پہ چڑھ کے کہا تھا کہ متع حرام ہے تو اس وقت کیوں خاموش ہو گئے؟ بولنا تھا نا. مطلب اتنا حق اگر ان کو، مطلب وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا حق آیا ہوا تھا تو اس وقت بولتے. تو یہ تھا بہرحال ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، یہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ سوشل پریشر میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. علمی آراء کے اظہار میں یہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر وہ حجاز میں انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی نا، تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہاں مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے. عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے، آخر عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے. عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ یہاں مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اللہ نے اسے آنکھوں سے بھی اندھا کیا ہے اور وہ دل کا بھی اندھا ہے. وہ متع کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں. اس پہ عبداللہ بن عباس سے بھی نہ رہا گیا. میری بات ہے وہ بھی انہوں نے بھی سخت تبصرہ کر دیا کہ میں نے تمہارے جیسا کوئی کم عقل اور کم علم نہیں دیکھا. اور دیکھو امام المتقین کے عہد میں ہم نے یہ کیا. عبداللہ بن زبیر کہنے لگے آپ کر کے دیکھو، یہاں ہی رجم کروں گا آپ کو. وہ خلیفہ تھے نا. تو یہ ایک چیز کہ سوشل پریشر جو ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی رائے ہے اور وہ کیپیبل بھی ہے، اس کی رائے سے آپ بھلے اختلاف رکھو، اس کو رد کرو، لیکن
ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنا جس کی وجہ سے وہ اپنی علمی رائے کا اظہار بھی نہ کر پائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے ٹھیک ہے حکمران کا یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی رائے نافذ کر دے، ٹھیک ہے، ہاں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عالم اپنی رائے کا اظہار نہ کرے. رائے کے اظہار پہ ہم پابندی نہیں لگا سکتے، خاص طور پہ علماء کی. ٹھیک ہے عوام الناس کو آپ پابند کریں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، وہ خیر بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی. لوگوں سے وہی بات کرو جو ان کی سمجھ میں آتی ہو. یہ کافی ساری روایتوں کا مفہوم ہے. اسی وجہ سے اسی کی بیس پہ مولانا مودودی کو بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا مسئلہ عوام کے سامنے کھلا کر دیا جس کے عوام میں سخت ہی نہیں تھی، ان کی علمی استطاعت نہیں تھی. بس یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو ہم تو خیر ایک علمی اس میں بات کر رہے ہیں نا. اب خیر کچھ ویڈیوز کے شروع میں ہم ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے یہ نہیں ہے، صرف طلبۃ العلم کے لیے. تو کیونکہ کچھ باتیں اب پھیل گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں نا، اس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی کامنٹ کرنا پڑتا ہے. خیر دباؤ جو ہے حضرت ابو طالب ان کے ذریعے سے دباؤ ڈالا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. یہاں تک کہ قریش کے وفد ان کے پاس آتے تھے چونکہ چچا تھے اور انہوں نے پرورش بھی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسانات بھی تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے، تو وہ بار بار آ کے پریشرائز کرتے تھے حضرت ابو طالب کو کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کریں. یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول نے پھر جو ہے نا وہ مطلب جب زیادہ اس میں پریشانی کا اظہار کیا تو پھر حضرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، آئندہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، آپ ان کے پریشر میں نہ آئیں. لیکن اب بھی ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، مطلب آپ کی برادری کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں. تو مطلب برادری سے مراد مختلف قسم کی مذہبی برادریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس رائے کا اظہار نہ کریں، فلاں سے نہ ملیں، فلاں کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے ایسے ریمارکس کیوں دے دیے، اس کے بارے میں آپ نے یہ کلمات خیر کیوں کہہ دیے. وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک پریشر گروپ بنا کے اوپینین جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، شیپ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے سوشل پریشر. مجھے یاد ہے ہمارے جو مقامی وہ جو مسجد کے تھے بچپن میں جن سے ہم پڑھتے تھے نا، وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے وہاں انڈیا کے. تو ایک مرتبہ کسی نمازی نے شرارت کے طور پہ ایسے پوچھ لیا، ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی تو وہ دیوبند والوں کی تھی، تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ اہل حدیث والے رفع الیدین کرتے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کہنے لگے ہاں سنت سے ثابت ہے. اب وہ بیچارہ شاکڈ ہو گئے، ساری مطلب اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. میں بہت چھوٹا ہوتا تھا لیکن مجھے ان کی بات یاد رہ گئی. پھر اس نے سوال کر دیا وہ جو ہے نا تیکھا سا، پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہ بھائی دیکھو میں گھر میں پڑھتا ہوں نا، جب سنت ہے تو میں کرتا ہوں، مسجد میں آ کے نہیں کرتا. وہ پریشر ہی ہے، پریشر ہے، اب پریشر ہے. تو پریشر ہوتا ہے، آپ کے پیئرز کا پریشر ہوتا ہے. بعض اوقات آپ ایک بات کو صحیح سمجھتے ہو اور آپ اس کا اظہار نہیں کر پاتے. اس طرح کی جو سنت والی باتیں ہیں نا، اس طرح کے پریشر کو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر کوئی اس طرح چھوڑتا ہے پریشر میں آتے. بس ایسا ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال یہ کمزوری ہے، انسانی کمزوری ہے. مطلب جو دعا کا مسئلہ ہے نا، وہ بھی لوگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پریشر ڈالنے والوں کو بھی تو سمجھانا چاہیے نا. پریشر ڈالنے والوں پر پریشر ڈالنا چاہیے، جس کے نام پر پریشر. اصل بات یہ یار ایک مذہبی آزادی ہونی چاہیے، رائے کی آزادی. ایک بندہ ایک چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کرنے دو. تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا وہ واقعہ بہت بیان کرتے تھے نا کہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین، اب خیر میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں وہ آئے مجھ سے ملاقات کی، ملاقات میں لمبی چوڑی بات جاری رہی. آخر میں مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو درس قرآن کی اجازت نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آپ سے اجازت مانگی کب ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اصل میں چاہتے یہی ہیں، مطلب ہمارے یہاں مذہبی جو خاص طور پہ طبقات میں کچھ لوگ ہیں
بس ہماری امبریلا، ہماری چھتری، ہماری سرپرستی، اس میں آ جائیں آپ بس، اور بس واہ واہ کرتے رہیں کہ ہم ہی ہیں، سب کچھ ہیں، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو دین کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، وہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دین کا کام مطلب دین سے مراد دعوت کا کام کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی میں۔ خیر بہرحال، تو حضرت ابو طالب ان کے ذریعے سے پریشرائز کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد لالچ کا تذکرہ ملتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ بہت معروف ہے، یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ قریش ایک دفعہ بیت اللہ کے سین میں بیٹھے تھے، تو آپ علیہ السلام کی بات چھڑی، تو اس نے کہا، یہ کافی ایجڈ تھا، کہ میں جاتا ہوں، آپ لوگوں کی طرف سے پیشکش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے میں ان کو سمجھا لوں گا۔ تو آپ علیہ السلام بھی مسجد کے سین میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس آیا، کہنے لگے جی میں نے بات کرنی ہے۔ تو ہم نے کہا کرو۔ تو وہی 3 پیشکشیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، کہ مال و دولت چاہیے تو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں، قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو شادی وادی کرنی ہے کسی سردار کی بیٹی سے، ٹھیک، آپ بتائیں۔ آپ کو اگر کوئی بادشاہت کا شوق ہے تو ہم سارے مل کے آپ کو اپنا بادشاہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا نہ کریں۔ قریش کے لوگ آپس میں تفرقے میں پڑ گئے، آپ کی اس دعوت کی وجہ سے ہم بٹ گئے، ہماری قوت کمزور ہو رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام سنتے رہے۔ جب بات مکمل ہوگی، کہا کہ اب بات مکمل ہوگی، کہنے لگے ہاں، اب میں کچھ کہوں، کہنے لگے ہاں۔ پھر وہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ ہود کی شروع کی آیات، سورہ ہود نہیں تھی، سورہ فصلت کی شروع کی آیات سنائی، کچھ بھی نہیں کہا، بس وہ آیات پڑھی، کیونکہ اللہ کے رسول کا معاملہ یہی تھا کہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ جب ان آیات میں آپ علیہ السلام یہاں پہ پہنچے نا، یہ شروع میں تو وہی تھی، ان کو ڈرایا گیا تھا، وہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، اللہ نے مجھے بشیر نذیر ڈرا کے بھیجا، فارد اکثرهم فهم لا يسمعون۔ جب آپ یہاں پر پہنچے نا آگے، فَإِنْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ دیکھو اگر تم اعراض کر رہے ہو نا، تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو قوم عاد و ثمود پہ آیا تھا۔ یہاں اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، بہت زیادہ، مطلب تو اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ اسے لگا کہ جی یہ اب عذاب آیا کہ آیا۔ تو اس نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے۔ پھر یہ واپس کیا اپنے وہی قریش، تو انہوں نے جب دیکھا کہ دور سے، تو انہوں نے صاف تبصرہ کیا کہ یہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا، یعنی یہ فاتح بن کے گیا تھا، وہ یہ مغلوب چہرے کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ اس نے آ کے پھر وہاں پہ یہی بات کہی، لوگوں نے پوچھا بھائی کیا خبر لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ کلام نہ تو کہانت ہے نہ شعر و شاعری، باقی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، مانو نہ مانو تمہاری بات ہے، نصیحت یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، دیکھو ان کو عربوں سے لڑنے دو، اگر تو یہ غالب آ گئے، تمہارے قبیلے کے نوجوان ہیں، قریش کی عزت ہے کہ پورے عرب پہ قریش غالب آ جائے، تمہاری عزت ہے، اور اگر یہ مغلوب ہو گئے تو تمہیں کوئی کل تانا نہیں دے گا کہ اپنے بندے کو مار دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لگتا ہے اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ وہ پھر اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اس کو آر وغیرہ دلایا، تو وہ اس میں آ گیا۔ لیکن بہرحال قرآن کا ایک اثر ہوتا تھا، تو لالچ دی جاتی ہے، جو بھی بندہ، ظاہری بات ہے کوئی دین کا کام کرتا ہے، اٹھتا ہے سوسائٹی میں۔ دیکھیں آج کل بھی ہمارے یہاں جیسے یو ایس والے فنڈنگ کرتے ہیں، یو کے والے فنڈنگ کرتے ہیں، این جی اوز ہیں، فنڈز لے کے آ جاتی ہیں، لیں جی لیں۔ اب بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جو سوسائٹی میں اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں بڑی پیشکش ہوتی ہے، فلاں این جی او فلاں کی طرف سے یہ فنڈز لے لیں، یہ فنڈز لے لیں۔ چاچے مامے تائی کے بیٹے تو نہیں ہیں نا،
اب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پہلے فنڈز دیں گے، پھر اس کے بعد انہیں کہیں گے کہ جی اب یہ کریں وہ کریں، پھر آپ ان کے آبجیکٹیوز پورے کرتے رہ جاتے ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب بھی بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے، یو کے گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے، یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں مسلم کنٹریز کے اندر تو وہ ساری اسی لیے ہوتی ہے۔ تو لالچ کا بھی معاملہ تھا بہت زیادہ۔ خیر اب تو اس کو ایک تان بھی بنا دیا گیا نا، ڈالرز آتے ہیں، مطلب جس کو بھی تانا دینا ہے، ریال آتے ہیں یا ڈالر آتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ ہر کسی دوسرے آدمی کو تانا دے دیا جائے کہ اس کو ڈالر ملتے ہیں یا ریال آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ چوتھی چیز امتحان۔ آپ کو مشکل سوالات ڈالے جاتے تھے۔ نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں باقاعدہ مدینہ میں گئے، یہودیوں سے ملاقات کی، انہیں کہنے لگے کوئی ایسے سوال بتاؤ جن کا جواب آپ کو نہ آئے، تاکہ ہم اپنی قوم کو مطمئن کر سکیں کہ جی یہ نبی ہیں، کیسے اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں۔ تو یہودیوں نے پھر ان کو 3 سوال بتائے تھے، وہی جن کے اوپر پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، جن سے پوچھو روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ تو اب یہودیوں کو تو یہ تھا کہ جی اب یہ کیسے بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی۔ تو اس طرح سے بھی وہ یعنی مشکل سوالات ڈالا کرتے تھے تاکہ نیچے دکھا سکیں، یہ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی اذیت بھی تھی، ظاہری بات ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ مینٹلی ٹارچر بھی کیا جاتا تھا اور فزیکلی بھی۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے والوں میں سے تھا۔ وہ جیسے ایک صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ ایک دفعہ آپ وسلم وہ مطاف میں سجدی کی حالت میں تھے، تو وہ بکری کی وہ لے آیا، اوجڑی لے آیا، اور آپ کے یا بعض میں یہ بھی ہے کہ جی شاید اونٹ کی اوجڑی لے آیا تھا اور آپ کے سر پہ ڈال دی۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے ہٹایا، اور پھر تو ایسا بہت عام تھا۔ ام جمیل کے بارے میں آتا ہے جو ابو لہب کی بیوی تھی، آپ کے راستے میں جھاڑی دار کانٹے جو ہے وہ بچھا دینا، یا آپ کے گھر میں گندگی پھیلا، اپنا کوڑا آپ کے گھر میں پھینک دینا، پڑوسن تھی۔ فزیکلی جو ہے وہ اذیت یہ بھی بہت زیادہ تھی۔ اور پھر باتیں جیسے امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت بلال کا مالک بھی تھا نا، ان کو بھی اذیتیں پہنچاتا تھا۔ اخنس بن شریک، ان لوگوں کے بارے میں تو پھر قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ نازل ہوئی، یعنی جہاں بیٹھا بس ایب جوئی شروع کر دی، بدخوئی شروع کر دی، کیڑے نکالنا۔ ہمارے یہاں بھی مذہبی طبقہ یہی کام کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، جو بندہ پروڈکٹیو ہے اس کے کیڑے نکال رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا، اور وہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے بازاروں میں، تو آپ کے پیچھے پیچھے اللہ کے رسول کسی بھی قبیلے کے لوگوں سے جو کہ دور دراز سے آئے ہوتے تھے حج کے لیے ملاقات کرتے تھے، تو وہ وہاں پہنچ جاتا تھا، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا ہے، مجھے پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں۔ اب صرف یہ ایک جملہ بہت کافی ہو جاتا تھا کہ وہ آپ کی دعوت کے اثر کو ظاہر کر دے۔ عام آدمی کی نفسیات تو یہی ہے، یہ چچا ہے، یہ بہتر۔ اب ظاہر بات ہے پہلی دفعہ ان کے سامنے دعوت آ رہی ہے، بت پرست معاشرہ ہے، کیا ہے کیا، تو یہ بہت زیادہ تھا۔ امیہ بن خلف سے اخنس بن شریک، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی نا جو سورہ نون میں ہے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ تو زیادہ تر قرآن ہی الفاظ استعمال کیے، عیب جوئی کرنے والے، بدخوئی کرنے والے، جہاں بیٹھتے تھے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تبصرے شروع کر دیتے، کمنٹ کرنا شروع کر دیتے تھے، نگیٹیوٹی پھیلاتے تھے۔ تو تشدد کا جو ایک مرحلہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور پھر اس کے بعد مسلمان بھی گزرے، یعنی بہت سارے مطلب لمبی چوڑی فہرست ہے صحابہ کی۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کس قسم کا تشدد کیا گیا، امیہ بن خلف نے مطلب وہ زرہ پہنا کے باقاعدہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ مکہ کی گرمی تو ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی، ابھی دیکھیں حج کے موقع پہ 150 تقریباً میرے خیال میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ آل یاسر پہ پورا خاندان تھا،
حضرت یاسر کو، پھر ان کی جو اہلیہ تھی ان کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا. پھر حضرت عمار بن یاسر ان کو تپتے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے تھے. تو بہت مطلب پرسیکیوشن بہت زیادہ تھا، تشدد بہت زیادہ تھا. حضرت خباب بن الارت ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے. اب یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کے پیچھے خاندانی اس طرح سے بیک نہیں تھے، مطلب مقامی لوگ نہیں تھے، غلام تھے یا پھر یہ ہے کہ کسی قبیلے کے حلیف تھے. تو حضرت خباب بن الارت ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو، بلکہ ایک دفعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اپنی کمر سے جو ہے وہ کپڑا اٹھا کے انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں کہ کوئلوں پہ جب لٹاتے تھے تو وہ چربی پگھلتی تھی تو اس سے کوئلے بجھتے تھے، گڑے پڑے ہوئے تھے، یہ صورتحال ہوتی تھی. حضرت مصعب بن عمیر یہ خیر اچھے خاندان سے تھے، قریشی تھے، لیکن ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ خاص طور پہ بہت سخت تھی اس معاملے میں، تو بھوک ہڑتال کر دی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جوان تھے، ینگ تھے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے. انہیں کے بارے میں عہد میں آتا ہے نا کہ اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جسم ڈھک پاتا. حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے، بہت اچھے تیر انداز تھے. حضرت صہیب رومی بہت اچھے تیر انداز تھے. جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے مکہ سے تو قریش نے پیچھا کیا کچھ ان کے لوگوں نے، تو ان کے ہاتھ میں تیر تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، دو میں سے ایک کام ہے، جتنے تیر ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا ماہر انداز ہوں، مطلب اچھا تیر انداز ہوں، تو میری تو ایک جان ہے، تمہارے کئی ایک چلے جانے ہیں. تو ایک کام کرو، جو میرے پاس مال ہے وہ تم رکھ لو اور میری جان چھوڑ دو. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، یہ مال و دولت ہمیں دے دیں، جو ساتھ وہ لے کے جا رہے تھے. اسی پہ پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی نا. دیکھیں ایک ایک جو ہے صحابی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ ہی بیچ دیا، سب کچھ قربان کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری ان کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ احادیث میں ملتا ہے. خاص طور پہ بڑی جرت والی بات تھی. صحیح بات ہے، آج ہمارے لیے جرت کرنا مشکل ہے. ایک دفعہ ہم نے کوشش کی تھی، بہت ہی مشکل لگا تھا. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، پٹھان تھے، ان کو جوش چڑھا، کہنے لگا یار یہ کیا مطلب توحید بیان کر رہے ہیں یہاں اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے کلاسز میں، درباروں پہ جا کے توحید بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم کوئی 5-7 دوست تھے تو چلے گئے داتا دربار. وہاں مسجد میں نماز پڑھی، غالباً عصر کی نماز تھی، تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، وہی ہمارے جو پٹھان ساتھی تھے. ہم ساتھ بیٹھ گئے. سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ سنتے رہے، مولوی صاحب ہے، پتہ نہیں کوئی پیر صاحب ہے کیا ہے. پھر جب انہوں نے کہا نا جی داتا صاحب سے کچھ نہیں ہوتا، باقاعدہ یہ اس قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ کھڑے ہو گئے، مجمع لگ گیا، جھگڑا شروع ہو گیا، پولیس آ گئی. بڑی مشکل سے پھر پولیس نے جان چھڑائی، ہمیں وہاں سے بھگایا، نکالا. تو آسان کام نہیں ہے، صحیح بات ہے، آسان کام نہیں. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اس دور کے لوگ تو مشرک ہی تھے، ہاں، شرک ہی کرتے تھے اس دور کے لوگ بھی ہیں، اب یہ لوگ شرک کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں بیٹھے ہیں، صحیح بات ہی ہے. وہاں یہ بات کرنا مشکل ہے. تو وہ کفر کا معاشرہ تھا. تو یہ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے نا، یعنی ان کی جو ہے وہ اسلام لانے کا جو ہے وہ قصہ بیان ہوا ہے 3261 میں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہیں ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جی میں قبیلہ غفار کا ایک شخص تھا، ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا جو نبوت کا مدعی ہے. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جا کے ملاقات کرو اور ان سے گفتگو کرو اور مجھے بتاؤ. تو ان کے بھائی گئے، انہوں نے آپ سے ملاقات کی، وہ واپس آئے. تو میں نے بھائی سے پوچھا بھائی کیا خبر لائے ہو؟ تو بھائی نے کہا بھائی وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا یار نہیں، اتنی خبر تو لانے کو میں نے نہیں کہا تھا. یہ کہتے ہیں میں خود چلا گیا. جب میں خود چلا گیا تو میرے ساتھ سامان کی ایک تھیلی تھی، لاٹھی تھی. مکہ میں پہنچ گیا، وہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا. زمزم کا پانی پیتا، مسجد میں آ کے ٹھہرا رہتا. حضرت علی میرے پاس آئے،
تو مجھے کہنے لگے تم مسافر ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو مجھے گھر لے گئے. نہ میں نے ان سے کوئی بات کی نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، مہمان نوازی کی. پھر صبح ہی میں خانہ کعبہ میں آ گیا تو کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی اللہ کے رسول کے بارے میں. پھر دوسرے دن حضرت علی پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے، کہنے لگے مسئلہ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرا کام ذرا راز رکھنا ہے تم نے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا میں راز رکھوں گا. کہنے لگے کہ جی بھائی ایک شخص ہے جسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی خبر لینے کے لیے آؤ. تو حضرت علی نے کہا صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، میں تمہیں جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتا ہوں. اب یہ وہ دور تھا کہ حضرت علی بھی کیا کہہ رہے ہیں یہ آگے دیکھیے گا. حضرت علی نے انہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں، لیکن دیکھو اگر راستے میں کوئی ایسا شخص نظر آئے نا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو میں دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں جوتا درست کر رہا ہوں، شو نہیں کروں گا کہ تم میرے ساتھ ہو. یہ صورتحال تھی. میں دیوار کی طرف منہ کر کے اپنا جوتا سیدھا کرنا شروع ہو جاؤں گا، تم آگے چلے جانا، لوگوں کو شک نہ پڑ جائے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا حضرت ابو ذر غفاری کو. تو وہ کہنے لگے جی مجھے مسلمان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو آپ یہاں سے چلے جاؤ. حضرت ابو ذر سے کہا اپنے اسلام کو چھپاؤ، اپنے شہر واپس چلے جاؤ، اور جب تمہیں خبر ملے نا کہ ہم غالب آ گئے پھر آ جانا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا جی میں تو یہ نہیں کروں گا، میں تو اب جا کے بیت اللہ میں اعلان کروں گا. تو وہ گئے بیت اللہ میں اعلان کیا، لوگوں نے اتنا مارا یہاں تک کہ پھر حضرت عباس نے آ کے بچایا. اور انہوں نے بھی یہ بچایا کہ بھائی دیکھو بات یہ قبائلی عصبیت تو تھی، تجارتی جو شاہراہ ہے اس کے اوپر قبیلہ غفار کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا بندہ تم نے مار دیا، انہوں نے تمہیں گزرنے نہیں دینا تجارتی شاہراہ سے. اب یہ ان کو تھوڑا سا ہوتا تھا، یہاں ڈر جاتے تھے تجارت متاثر ہوگی. تو پھر وہ رک گئے. اگلے دن پھر انہوں نے جا کے بیت اللہ میں اعلان کر دیا، پھر وہی معاملہ ہوا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے انہوں نے، حالانکہ ریلیکسیشن تھی کہ مطلب وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود قربانیاں دی. مطلب صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دی. تشدد کے بعد ایک مرحلہ ہجرت کا تھا. ہجرت جو پہلی ہوئی حبشہ کی طرف بھی 2 ہجرتیں ہوئیں سن 5 ہجری میں. یہ دونوں ہجرتیں 5 ہجری میں ہوئیں، یعنی پہلے 3 سال تو خفیہ دعوت کا مرحلہ رہا نا، تو چوتھے سال ہی شدید تشدد شروع ہو گیا. تو 5ویں سال پھر صحابہ کرام نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارد گرد نکل جاؤ. ایتھوپیا قریب تھا، پھر افریقہ بالکل مطلب ریڈ سی درمیان میں پڑتا تھا نا، تو ریڈ سی کراس کرتے ہی ایتھوپیا آ جاتا تھا. ایک منٹ کہیں نقشہ میں نے نکال کے رکھا تھا یہاں. تو یہاں سے دیکھیں نا یہ مکہ ہے، تو یہ ریڈ سی جو ہے وہ کراس کرتے تھے. ریڈ سی کراس کرتے تھے تو یہ ادھر یمن ہے رائٹ سائڈ پہ، تو لیفٹ سائڈ پہ حبشہ تھا. یہاں آ جاتے تھے ریڈ سی کراس کرتے، یہ درمیان میں ایک پٹی تھی بس. تو یہ ادھر ایشیا تھا ریڈ سی کے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ افریقہ تھا. تو یہاں جو ہے وہ نصرانی بیٹھے تھے، عیسائی تھے، کرسچینس تھے. اوپر بھی تبوک میں بھی کرسچین تھے، دومت الجندل میں بھی تھے، اوپر تو تھا ہی رومن امپائر، وہ بھی کرسچین تھی. یہاں درمیان میں یہودی بیٹھے تھے خیبر میں اور مدینہ میں. نیچے مکہ میں، طائف میں، جدہ وغیرہ میں، صنعاء میں بھی، بلکہ یمن میں بھی یہ بت پرست تھے. نجران میں درمیان میں عیسائی تھے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر ریڈ سی کراس کر کے یہاں ایک بندرگاہ ہوتی تھی شعیبیہ کی، یہ مکہ کے قریب شعیبیہ اس کو کہتے تھے. تو یہاں سے وہ پھر بذریعہ سمندری راستے وہ نیچے حبشہ میں جاتے تھے. تو پہلی دفعہ جب یہ معاملہ ہوا ہے ہجرت کا، تو اس میں 11 جو ہے وہ مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں جن کو اللہ کے رسول نے اجازت دی. حضرت عثمان بن مظعون ایک معروف صحابی ہیں، وہ امیر تھے. حضرت عثمان دوسرے جو آپ وسلم کے داماد تھے انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، ان کی اہلیہ رقیہ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، لیکن کم لوگ تھے، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. آپ نے ان کو اجازت دی تو یہ چلے گئے. قریش نے پیچھا کیا تھا لیکن یہ نکل گئے تھے، تو وہ ساحل سے واپس آ گئے. تو جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، تو وہاں یہ بڑے سکون سے رہے، بڑے اطمینان سے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک واقعہ ہوا، اس کو کہتے ہیں واقعہ غرانیق یا قصہ غرانیق. مستشرقین نے اس کو بڑا اچھالا.
سورہ نجم نازل ہوئی. سورہ نجم جو ہے نا اس کے اندر ردم بہت زیادہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اس کو پڑھا تو ایک سحر طاری ہو گیا. وہ اتنا سحر طاری ہوا کہ جو لوگ مجمع میں تھے زیادہ تر تو کفار تھے. آخر میں الفاظ کیا تھے؟ اللہ کو سجدہ کرو. سورہ نجم کے آخری الفاظ یہ تھے. اب سارے سجدے میں گر گئے. سارے کافر بھی اسی سحر میں سجدے میں گر گئے. کیفیت طاری ہو گئی تھی. جب وہ سجدے میں گر گئے تو جب سجدے سے اٹھے ہیں تو پھر شیطان نے ان کو وسپر کیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہے جادو چل گیا. لوگ کہنے لگے کہ جی یہ قرآن اتنا تمہارے اوپر اثر کر گیا، تم تو اس کو کہانت اور شاعری اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، تو آج اسی قرآن کے اثر میں تم سجدے میں گر گئے. پھر انہوں نے قریش نے یہ بات بنائی، قریش کے سرداروں نے، کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ جب اس سورہ مبارکہ میں لات کا، منات کا اور عزا کا تذکرہ آیا تھا، کیونکہ یہاں آتا ہے اس سورہ مبارکہ میں، ایک منٹ میں نکالتا ہوں ذرا، اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ لات، منات اور عزا کا تذکرہ آتا ہے. تو جب وہ تذکرہ آیا تھا تو اب قریش نے یہ بات بنائی کہ جی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی بھی جو ہے وہ تعریف کی ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اللہ تعالیٰ نے تو تذکرہ کیا نا ذرا مذمت کے انداز میں، لات کو دیکھو، عزا کو دیکھو، اور یہ تیسری منات کو دیکھو جس کی انہوں نے پوجا شروع کر رکھی ہے. اللہ نے تو مذمت کے انداز میں ذکر کیا. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بھی پڑھی اور وہ آیات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی. شیطان نے ان کو وسپر کی یا انہوں نے گھڑ لی، عربی دان تو تھے. انہوں نے کہا جی یہاں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ان تینوں کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے، ان تینوں کی شفاعت کی ہمیں امید ہے کہ یہ تینوں آخرت میں شفاعت کریں گے. وَإِنَّ لَشَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، مطلب اسی ردم کے اوپر نا وہ لے آئے، 2 آیتیں لے آئے. اس کو قصہ غرانیق کہتے ہیں. تو مطلب ان کے بتوں کے لیے غرانیق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ پائے کے معبود ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے. تو قریش نے تو یہ بات بنائی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ 2 آیتیں بھی پڑھی ہیں، ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے، تو ہم نے اس لیے سجدہ کیا. انہوں نے اپنی جان چھڑا لی. ہوا یہ کہ اس سجدے کی خبر حبشہ پہنچ گئی. جب حبشہ پہنچی اس سجدے کی خبر، تو وہاں لوگوں کو خبر اس طرح سے پہنچی کہ جی قریش جو ہے وہ ایمان لے آئے، سارے بڑے ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. تو وہ لوگ واپس آ گئے، یعنی وہاں پہنچے ہی تھے اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ فوراً واپس آ گئے مکہ میں. لیکن واپس آ کے پتہ چلا کہ جی یہ خبر تو مطلب اس طرح سے نہیں تھی جیسے وہاں پہنچی ہے، معاملہ تو کچھ اور تھا. اچھا یہاں پہ جو روایت ہے نا، اب مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے. شیطان نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ 2 آیتیں جاری کروا دیں، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا. حالانکہ یہ بات تھی ہی نہیں، اس طرح سے تھی نہیں. وہ ان کی سازش تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی. تو مستشرقین نے اس بات کو اس طرح سے لے لیا کہ جو قرآن محفوظ نہیں ہے، شیطان آپ کی زبان پہ قرآن جاری کر دیتا تھا. خیر بہرحال وہ ایک الٹی طرف اس کو جو لے گئے. لیکن یہ ہے کہ یہ قصہ غرانیق کے بعد پہلی ہجرت والے جو لوگ تھے وہ واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے اور انہیں پتہ چلا کہ معاملہ تو اس طرح سے نہیں ہے، تو دوبارہ پرسیکیوشن شروع ہو گئی. لیکن اب ان لوگوں نے آ کے کہا بھائی حبشہ میں بڑا امن ہے، تو اب زیادہ لوگ تیار ہو گئے. تو دوسری ہجرت پھر 5 ہجری میں ہوئی. اب 82 کے قریب مردوں نے اور 19 کے قریب عورتوں نے ہجرت کی تھی. بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، جعفر بن ابی طیار، جعفر بن طیار. تو یہ سارے جو بڑے بڑے صحابہ تھے یہ سارے گئے. کچھ صحابہ کی وہاں پہ وفات بھی ہو گئی بعد میں، کوئی 10 کے قریب. لیکن یہ قصہ ہمیں تفصیل سے جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے. اس میں خاص طور پہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں تفصیل سے جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، اس قصے کا. 1740. لیکن یہ ترکیب میرے خیال میں دوسری ہے، ترکیب العالمیہ میں انٹرنیشنل نمبر میں شاید کچھ اور ترکیب ہے. 1649. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، یہ بھی اس ہجرت میں شامل تھیں، ابو سلمہ بھی، ام سلمہ بھی.
وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سرزمین حبش میں اترے تو نجاشی ہمیں ایک بہترین پڑوسی کی طرح ملا، دین کے حوالے سے ہمیں اطمینان نصیب ہوا، ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہمیں کوئی ستاتا نہ تھا، ہم کوئی ناپسندیدہ بات نہیں سنتے تھے۔ قریش کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے 2 مضبوط آدمیوں کو نادر اور نایاب تحائف کے ساتھ نجاشی کے پاس بھیجا جائے، اور انہوں نے سب سے عمدہ اور قیمتی چیز اس وقت کیا ہوتی تھی؟ چمڑا بھیجا انہوں نے۔ اچھا، وہ بھی بڑے سیاسی لوگ تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ نجاشی کے ہر سردار کے لیے ہدیہ اکٹھا کیا، اور یہ سب چیزیں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص کے حوالے کر کے انہیں ساری بات سمجھائی کہ نجاشی سے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے پہلے ہر سردار کو اس کا ہدیہ پہنچا دینا، پہلے ہر ایک سردار سے ملنا، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، اسے اس کے تحائف دینا، پھر نجاشی کو جا کے تحائف دینا، اور اسے کہنا بھائی ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے جو ہم نے بتا دیا، یہ بندے ہمارے حوالے کر دو، ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے دین سے بھاگ گئے، اور تمہارا دین انہوں نے اختیار نہیں کیا، چلو ہمارے سے نکل جاتے، تمہارا اختیار کر لیتے عیسائیت، وہ بھی نہیں، ایک نیا دین لے آئے۔ اب وہ دونوں حضرات جو ہے وہاں پہنچ گئے، حضرت عمر بن العاص وہ بعد میں انہوں نے تو خیر ایمان قبول کر لیا، تو ان دونوں نے جا کے یہی کام کیا، نجاشی کے ہر بندے کو، ہر سردار کو تحائف دیے، اور اسے کہا کہ جی ہمارے کچھ بیوقوف لوگ آپ کے آئے ہیں، اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے دین میں داخل نہیں ہوئی ہے، ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ لوگ، تو اب ہماری قوم کے معزز لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں، اور بادشاہ سلامت سے ان کے متعلق گفتگو بھی کریں، اور بادشاہ سلامت کو آپ نے یہی مشورہ دینا ہے کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری قوم کی نگاہیں ان سے زیادہ گہری ہیں اور ہم ان کے بارے میں زیادہ واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ لوگ آ گئے، سرداروں نے بھی تعاون کا یقین دلایا۔ اب نجاشی ایک بات پہ اٹک گیا، اس نے کہا بھائی یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں ان سے نہ پوچھوں کہ مسئلہ کیا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو نجاشی نے پھر بلوایا، تو پھر حضرت جعفر جو تھے انہوں نے وہاں پہ وہ جو تقریر کی وہ بڑی فصیح تھی، بہت فصیح تھی تقریر، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ بادشاہ سلامت ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑ دیتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، اسی طرح کی طرز زندگی چل رہی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب، نسب، صدق کو، امانت، عفت اور عصمت کو ہم جانتے تھے۔ اب اس پیغمبر نے ہمیں کیا کہا؟ ایک اللہ کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، پتھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کرنی جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے، ہمیں سچائی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حرام کاموں اور قتل و غارت سے بچنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنے کا، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پہ بدکاری کی تہمت لگانے سے روکا، اور یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز روزہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پہ ایمان لیا، اور ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، حرام چیزوں کو حرام اور حلال کو حلال کہتے ہیں۔ اس میں ہماری قوم نے ہم پہ ظلم و ستم شروع کر دیا، ہمیں سزائیں دینے لگے اور ہمیں ہمارے دین سے واپس لوٹانے کی کوشش کی۔ اب اس پہ جب نجاشی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہ باتیں تو مجھے وہی معلوم ہو رہی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھیں، اور پھر حضرت جعفر نے ان کو سورہ مریم کی شروع کی آیات بھی سنائی۔ تو روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات جب اس نے سنی نجاشی نے، دیکھیں نا یہ بھی ایک حکمت تھی نا، حضرت مریم کے حوالے سے آیات تلاوت کی، ایک مطلب یہ دائی کی حکمت ہے، چونکہ وہ عیسائی تھے، کرسچنس تھے، ان کے ساتھ ایک نسبت تھی۔ تو اب اس نے جب وہ آیات سنی تو اتنا رویا کہ اس کی جو ہے وہ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، بلکہ اس کے سامنے جو پادری تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے جو آسمانی کتابیں رکھی ہوئی تھیں سامنے رد کرنے کے لیے مسلمانوں کا، تو وہ بھی آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ تو نجاشی نے کہا کہ یہ جو آپ کلام ہمیں سنا رہے ہیں اس کا سرچشمہ اور جو موسیٰ پہ نازل ہوا دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور پھر نجاشی نے کہہ دیا بھئی آپ دونوں چلے جاؤ، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر وہ اگلے دن پہنچ گئے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ وہ کچھ نرم تھے، لیکن عمر بن العاص کہتے ہیں میں بہت سخت تھا،
تو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ یار چھوڑ دو، اب ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں نا، کیوں ہم ان کا اتنا پیچھا کریں؟ تو عمر بن العاص انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تو میں ایک ایسی بات کروں گا نا کہ نجاشی نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور نجاشی کو جا کے انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ کیا کہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ تھا کہ وہ تو خدا سمجھتے ہیں، یہ کہیں گے اللہ کے بندے ہیں، تو ان کے درمیان ہم لڑائی ڈلوا دیں گے۔ تو پھر جب نجاشی سے پوچھا گیا تو حضرت جعفر انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، جو کہ کنواری اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی تھی۔ تو نجاشی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے کی نسبت اتنا بھی زیادہ نہیں تھے۔ اب نجاشی نے یہ باتیں کہیں تو اس کے قریب جو سردار تھے ان کو برا لگا اور ان کے نرخروں سے آوازیں آنے لگیں۔ تو اس نے کہا بھائی تمہیں جتنا مرضی برا لگے، میں تو اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ خیر اس نے پھر یہی کہا کہ آپ لوگ یہاں امن سے سکون سے رہو، یہ لمبی چوڑی روایت ہے۔ پھر وہ وہاں پر رہے، مسلمان وہاں امن و سکون سے رہے۔ درمیان میں کوئی 10 کے قریب مسلمانوں کی حبشہ میں ہی آپ کہیں کہ جی وفات ہو گئی۔ پھر بعد میں یہ لوگ غزوہ بدر کے بعد آئے ہیں مدینہ میں، یعنی ہجرت مدینہ کے موقع پہ نہیں، جب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر کچھ لوگ آ گئے حبشہ سے واپس، پھر کچھ خیبر کی فتح کے بعد آئے جب مطلب مسلمان مضبوط ہو گئے۔ لیکن بہرحال یہ ایک ابتدائی طور تھا کہ جس میں خاص طور پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی حبشہ کی جو ہجرت تھی، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ دوسری جو ہجرت تھی نا اس میں اللہ کے رسول نے خط بھی لکھا تھا نجاشی کی طرف، خط بھی لکھا۔ تو نصرہ جو ہے نا ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کرسچین سے بھی نصرہ لے سکتے ہیں، سپورٹ لے سکتے ہیں، جبکہ مسلمان کمزور ہو تو یہ کہتے ہیں جی دوسرے مسلک کے لوگوں سے سپورٹ نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تو نہیں، یہ حکمت کے منافی ہے۔ چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔